بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی میں انہیں لایا گیا ہے اور اڈیالہ جیل سے انہیں سخت سیکورٹی حصار میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ جیسا کہ عدالتی حکم موجود تھا کہ 2 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں لے کر جانا تھا، لیکن حکومت نے ریویو میں گئی لیکن ریویو پر جب اعتراضات لگے تو پھر اس کے بعد حکومت نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ سخت سیکورٹی حصار تھا اور سخت سیکورٹی کے ساتھ انہیں پہنچایا گیا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، اور ہاسپٹل کے تمام آنے جانے والے راستوں کو بند کرنا پڑا اور میڈیا اراکین کو بھی بہت دور تک جو ہے وہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر اس وقت بھی دیکھا جائے تو سخت سیکورٹی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ارد گرد موجود ہے، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے بلا اجازت نہ ہاسپٹل سے آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اب اس بات کا انحصار ڈاکٹرز کے پینل پر ہوگا کہ ڈاکٹرز کا پینل کیا فیصلہ کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کا مکمل چیک اپ کیا جائے گا اور اس چیک اپ کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کتنے دنوں کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں موجود رہیں گے، کیونکہ عدالتی فیصلے کے مطابق بعض لوگ اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگلی پیشی تک یعنی اگلی تاریخ تک 16 ستمبر تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں رہنا ہے، جس پہ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے ایک بورڈ تشکیل دیا، اس بورڈ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج کتنے عرصے کے لیے ہوگا، کب تک وہ ہاسپٹل میں رہیں گے۔ اگر ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا جاتا ہے، ان کے چیک اپ کے بعد ان کے ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب اڈیالہ واپس چلے جائیں گے۔ اس میں شاید چند دن بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ دن بھی اس میں لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلد عمران خان صاحب واپس اڈیالہ جیل چلے جائیں، کیونکہ یہ ڈاکٹرز کے اس فیصلے پر اس بات کا انحصار ہوگا کہ ڈاکٹرز کیا لکھ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور ان کو جو ہے صحت ان کی جو اس کے پیش نظر جو بھی ٹیسٹ ہوں گے اس پہ ڈاکٹرز کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی، اور وہی فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اب کتنے دنوں کے لیے ہاسپٹل میں رہنا ہے۔ البتہ حکومتی وزراء کی طرف سے کچھ اس قسم کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا علاج بیرون ملک ممکن ہوا تو انہیں بیرون ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ڈیل کی خبریں اور ڈیل کی افواہیں اس وقت جو ہے وہ شدید طور پہ سامنے آ چکی ہیں۔ رائٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو ٹارگٹ کریں گے۔ گویا زلفی بخاری صاحب بھی ایک ایسا پیغام دے رہے ہیں، ایک ایسا اشارہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین معاملات طے پا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے حکومت سے، تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسی نہ ڈیل ہوئی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسے معاملات طے پا رہے ہیں۔ البتہ اگر آج کی ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو علیمہ خان صاحبہ کو، جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، جنہوں نے ان کے رہائی کے لیے ان کے علاج کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی، ان کے ساتھ حکومتی رابطے یا اسٹیبلشمنٹ کے رابطے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور گویا لگ یہ رہا ہے کہ آج بیرسٹر گور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں انہیں ہی لوپ میں لیا گیا، انہیں اعتماد میں لیا گیا۔ سہیل آفریدی آن بورڈ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کہیں آن بورڈ نظر نہیں آتی۔ گویا نظر یہ آ رہا ہے کہ علیمہ خان اپنے سخت موقف کی وجہ سے کسی بات چیت کا حصہ بھی بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، اور اگر معاملات جو ہے وہ جس قسم کے اشارے پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کافی دیر کے لیے ہسپتال میں رہ سکتے ہیں۔ اور اگر بیرون ملک جانے کی بات ہو، جس کا اندیا جو ہے وہ وفاقی وزیر ڈاکٹر فضل جو ہے وہ دے رہے ہیں، طارق فضل دے رہے ہیں، لیکن اس کے امکانات ابھی بظاہر کم نظر آتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ جناب انہیں یہاں سے بنی گالہ منتقل کیا جائے گا، تو اس بارے میں بھی حکومتی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نہ اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی کوئی رعایت دی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ان سے نکلنا ہے، ان سے بری ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف آج جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچنے کے لیے بھی کارکنوں نے کوشش کی، جنہیں پولیس نے روک دیا، اس کے باوجود کہ یہ طے کیا گیا تھا، عدالتی حکم اپنی جگہ پر موجود ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرد بھی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے لکھ کر تحریر معاہدہ کیا ہوا ہے، عدالت میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ کسی قسم کا
اجتماع شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں عمران خان کے حمایتی، بعض لوگوں نے جو ہے وہ غصے کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ تحریک انصاف وہ ہے جو پہلے کارکنوں کو نکلنے کا کہتی تھی، اب کارکنوں کو گھروں میں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف راولپنڈی کے مختلف مقامات میں آتش بازی بھی کی گئی اور خوشی کا اظہار بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ گویا اس بات پہ آج تحریک انصاف خوشیاں منا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ہاسپٹل آ گئے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کے کارکنان، وہ حامی و سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو مسلسل اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو نہ علاج کے لیے مفاہمت کرنی ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے اور حقیقی آزادی کا سفر جاری رکھنا ہے، ان کو بھی آج تنقید کا سامنا ہے کہ جناب علاج کے لیے بھی انہیں بات چیت بھی کرنی پڑی، اپنی زبانیں بھی بند کرنی پڑ رہی ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بھی انہیں چھوڑنا پڑا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسلسل سوشل میڈیا پر بھی اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ ہاسپٹل کے باہر اکٹھا نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب کا علاج اس وقت اولین ترجیح ہے، اور ان کے علاج کی خاطر تمام قسم کے احتجاج یا ان کے استقبال کے لیے یا ان کے ہسپتال کے باہر جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو گویا تحریک انصاف پر ایک طرف سے الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مفاہمت کی طرف بڑھ رہی ہے اور جو اپنا ایک ایگریسو سٹانس رکھتی تھی اب اسے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور دوسری طرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور حکومت کے مابین جو بات چیت ہوئی اس میں سے اچھی پیشرفت یہ ہے کہ معاملات سلجھ سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر کے کردار کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، اور سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ جن کے بارے میں بڑا کہا جا رہا تھا کہ جناب انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی احتجاجی تحریک کا چلانے کا اعلان کیا تھا، علی امین گنڈا پور کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہو چکے تھے تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن بعد میں علیمہ خان صاحب کے سخت موقف کی وجہ سے اور بعض سوشل میڈیا پر دیے جانے والے پیغامات کے باعث یہ ملاقاتیں بھی رک گئیں، اور اس کے بعد بالکل جو ہے عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے بھی حکومت کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن ایک بڑی پیشرفت اب ہو چکی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندے بھی اسلام آباد میں ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں، لیکن کسی قسم کی رپورٹنگ نہیں کرنے کی اجازت، نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ البتہ دور کھڑے ہوئے لوگ اپنے اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کب اڈیالہ جیل سے نکلے، کب ہاسپٹل میں پہنچے، لیکن ہاسپٹل کی جو معلومات ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے بھی سختی کے ساتھ اس بات کی پابندی کی جا رہی ہے کہ وہ معلومات صرف عدالتی اور قانونی جو ہے وہ طریقوں تک محدود رہیں گی، اس سے باہر کوئی میڈیا پر نہ بات چیت ہوگی، نہ میڈیا کے حوالے سے اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا کہ ان کا علاج جو ہے وہ کس صورت جو ہے وہ اس کے لیے کیا ضروریات ہیں، اور اس علاج کے حوالے سے بھی اطمینان دلانے کے لیے عمران خان صاحب کی ایک بہن اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو اس بورڈ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی جو ہے ان تمام معلومات کو صرف پارٹی کے رہنماؤں اور فیملی تک پہنچا رہی ہے، اسے میڈیا پر لانے یا کسی اور جگہ پہ ڈسکس کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین باقاعدہ ایک مفاہمت ہو چکی ہے اور ان بارے میں چیزیں طے پا چکی ہیں۔